حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک تو وہ دور تھا کہ جب آپ کے سونے کے لیے پھولوں کی سیج سجائی جاتی تھی، آپ کے بستر کے اوپر پھولوں کی پتیاں بکھیری جاتی، اور اس پھولوں کی سیج کے اوپر ابراہیم بن ادم سوتے تھے۔ آپ کی لونڈی جو روزانہ جس کی ڈیوٹی تھی وہاں پھولوں کی سیج سجاتی تھی، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سیج پہ سونے کا کیا لطف ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، آج میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح، چیک تو کروں۔ یہ دنیا بظاہر مزین کی گئی نا انسان کے لیے، اس کو ورگلانے کے لیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط دھوکہ ہے، فقط دھوکہ ہے، فقط دھوکہ۔ اصل زندگی تو اس کی اگلی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آگے عالم برزخ کی زندگی جو ہے نا وہ زندگی ہے، پھر اس کے بعد آگے ایک اور زندگی آئے گی۔ جس دور میں جس جہان میں انسان ہوتا ہے وہ اسے ہی اپنی پوری کائنات اور سارا جہان سمجھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا ماں کے پیٹ میں یہ زندہ نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ زندہ ہوتا ہے نا۔ کیا اس کی نشو و نما نہیں ہوتی؟ کیوں جی؟ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، یہ کیا تھا؟ وَمِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ایک نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، پھر اس کی ہڈیاں بنی، پھر ان پہ گوشت چڑھا، پھر ماں کا خون اس کی خوراک بنا، پھر یہ پرورش پاتا رہا، یہ بڑھتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، اس کی نشو و نما ہوتی رہی۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو یہ دنیا پہ آیا۔ جب دنیا پہ آیا تو آتے سار اس نے چیخ ماری، رونا شروع کر دیا۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں یہ روتا اس لیے ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں یہ کھیلتا بھی تھا، وہاں یہ رہتا بھی تھا، سکون سے تھا، اطمینان سے تھا، کھاتا پیتا بھی تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا یہی ہے، ساری کائنات یہی ہے، سارا جہان یہی ہے، سب کچھ یہاں ہی ہے۔ جب یہ دنیا پہ آیا تو اس نے عجیب و غریب دنیا کی رنگینیاں اور مناظر دیکھے تو فوراً اس نے چیخنا رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا تو کیوں رویا؟ کہ مجھ سے میری دنیا لٹ گئی، مجھ سے میری دنیا چھن گئی، مجھ سے میرا جہان لے لیا گیا، مجھ سے میری کائنات لے لی گئی، میرا تو سب کچھ گیا، اس لیے روتا ہے۔ مگر جب وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ یہ شعور میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے نہیں وہ دنیا نہیں تھی، وہ تو کچھ وقت رہنے کے لیے اللہ نے ایک سبب بنایا تھا میری پرورش کا، میری نشو و نما کا۔ دنیا تو یہ ہے، دنیا تو اب اگر اسے کوئی کہے کہ تو روتا تھا اس دنیا کے لیے، وہ دنیا ہے کہ یہ کہے گا کہ نہیں وہ دنیا نہیں ہے، دنیا تو یہ ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے رویا تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو نہ روتا، مجھے سمجھ نہیں تھی تب میں رویا تھا، اگر مجھے سمجھ ہوتی تو میں کبھی نہ روتا۔ تو اب وقت گزرا، ادھر موت کا پیرا اس کے سر پہ بیٹھ گیا، جب موت کو سنتا اور دیکھتا ہے تو یہ پھر روتا ہے۔ جس کو پتہ ہو نا میں نے کل مر جانا ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، کب مرنا ہے، یہ پتہ ہے کہ مرنا ہے مگر یہ نہیں یاد پتہ کہ کب مرنا ہے۔ جس کو پتہ ہو میں نے پرسوں مرنا ہے تو وہ بھی سب کو چھوڑ چھاڑ دے، بالکل رب کے در پہ آ کے بیٹھ جائے۔ جن پہ ظلم و ستم کیے، جن کا حق غصب کیا، جن کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، فوراً جائے ان سے معافی مانگے، ترلے کرے، ہاڑے کرے، منتیں کرے، رب سے آ کے معافی مانگے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، یہ ساری معافیاں مانگے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے۔ بھئی جب یہ اگلی قبر کا دیکھ سوچتا ہے تو یہ پھر روتا ہے، کیا بنے گا، کیا بنے گا میرا، گھبرا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے کہ وہ دنیا ہے۔ بظاہر جس قبر کو تو چھوٹا سا گڑھا سمجھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مرد مومن جب اس قبر میں رکھا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے۔ تیرے اے سی کی اسے حاجت نہیں رہتی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں،
تیرے بلبوں کی بجلی کی ضرورت نہیں رہتی، جنت کی لائٹیں اور شمع اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی، تیری معاونت اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی، جنت کی حوریں اور جنت کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی قبر میں اس کے خادم بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کی قبر جنت کے گہواروں میں سے ایک گہوارہ ہوتی ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے او بھلے لوکا ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا پہ آیا تو رویا کہ میری دنیا گئی، دنیا پہ تھا تو قبر میں آنے سے پہلے رویا کہ میری کہیں دنیا چھن نہ جائے، واپس جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، سمجھ نہ تھی کہ دنیا وہ ہے کہ دنیا یہ ہے، اصل دنیا تو یہ ہے۔ بندے کی جب آنکھ سے پردہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ بات اصل کیا تھی اور کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ نکرانی جو پھول کو کی شیز سجاتی تھی نا، اس کے دل میں خیال آیا کیا لطف ہوگا، کیا مزہ ہو گیا، کیا نظارہ ہوگا جب اس پھولوں کی سیج پہ لیٹوں گی اور سوؤں گی۔ تو وہ وہاں لیٹی نا جب اس سیج کے اوپر، تو اوپر سے ابراہیم بن ادم آ گئے۔ جب وہ آئے نا تو انہوں نے کوڑا منگوایا کہ گستاخا تیری اتنی جرت کہ تو میرے بستر پہ لیٹ گئی، میری سیج پہ لیٹ گئی۔ کوڑا منگوایا نا، پہلا کوڑا مارا نا تو اس کو درد شدید ہوا تو وہ چیخی، پھر مارا، پھر وہ روئی چیخی اور زور سے، پھر جب تیسرا مارا نا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ کڑیے میں مارتا ہوں، پہلے روتی تھی یا بستی ہے؟ وہ کہنے لگی روئی تو درد کی وجہ سے تھی، مگر جب دل میں یہ خیال آیا کہ جو ایک پل بھر کے لیے اس بستر پہ لیٹی اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی، اور جس کی زندگی گزر گئی اس بستر پر لیٹتے ہوئے، قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا۔ آج جتنا مرضی مار لے حساب تو دینا پڑے گا، حساب تو آج جو مرضی کر لے حساب تو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آج تیرے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، پاور ہے، دولت ہے، شہرت ہے، تیرا حکم چلتا ہے، مگر یاد رکھ حساب تجھے بھی دینا پڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جب توبہ کی نا اور وہ دربار، وہ محل، وہ سارا کچھ دولت، سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے ایک دریا کے کنارے جا کے ڈیرا لگا لیا اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گئے، تو کوئی کسی شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا تو کہا ابراہیم بن ادم کہاں وہ شاہی محل، کہاں وہ شاہی مینارے، کہاں وہ شاہی عیش و عشرت، کہاں وہ شاہی نوکر، کہاں وہ شاہی موج اور مستیاں؟ تو آج اس کنارے پہ بیٹھ کے تیرا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے میں سوئی لے کر تو اپنی گدڑی سی رہا ہے۔ کہاں لاکھوں میں تیرے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، اور آج تیرا حشر کیا ہے، آج تیرا حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ جو میری نظر دیکھتی ہے وہ تمہاری نظر نہیں دیکھتی۔ اگر تم میری نظر سے دیکھو تو جو لطف اس میں ہے، جو مزہ اس میں ہے، جو سرور اس میں ہے، جو کیف اس میں ہے، جو شادمانی اس میں ہے، وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ پھولوں کی سیج، یہ ریت کا بستر، وہ شاہی محل، یہ خالی صحرا، وہاں نوکر چاکر، یہاں پتے کھا کے گزارا، وہاں صاف شفاف پانی، اور یہاں دریا کی روانی کا پانی، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس کیفیت کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ یہ بات تو نے کیسی کی ہے؟ فرمایا آپ پھر اگر تو نے فقیر کو چیلنج دیا ہے تو آج آزما کے دیکھ لے۔ وہ سوئی جو ہاتھ میں تھی آپ نے دریا میں پھینکی، اور پھر دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جلدی کرو میری سوئی واپس کرو۔ تو اس دریا میں جتنی مچھلیاں تھیں نا، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، سونے کی سوئی۔ تو وہ جب انہوں نے اپنے منہ باہر نکالے نا تو ابراہیم بن ادم کہنے لگے دیکھ ہوئے وہ حکومت اچھی ہے یا یہ حکومت اچھی ہے؟ آپ فرمانے لگے مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، سونے کو تو ٹھوکر مار کے میں یہاں آیا ہوں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا اور آنکھوں سے آنسو چھلکاتی ہوئی حضرت ابراہیم بن ادم سے مخاطب ہو کے کہتی ہے جناب ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔
ڈھونڈنے میں تھوڑی نافرمان نہیں ہوں، گستاخ نہیں ہوں، آپ کی حکم عدولی نہیں کی، آپ کی سوئی ڈھونڈنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے یا یہ حکومت اچھی ہے؟ او بیلیا تو رب کا ہو جا، اللہ کی عزت کی قسم ہے رب کی ہر شے تیری ہو جائے۔ تو اس کا ہو کے تو دیکھنا، تو اس کا بن کے تو دیکھنا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو رب کے در پہ آ تو صحیح نہ، مانگ تو صحیح نہ، بھیکاری تو بننا، صدقے دل سے سائل تو بننا، اپنی جھولی تو پھیلا اور دامان طلب تو دراز کر۔ تو مانگ تو صحیح، وہ تجھ پہ اتنا کرم کرے گا، اتنا کرم کرے گا کہ وہ تجھے عزت بھی دے گا، تجھے رزق بھی دے گا۔ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، اپنے مالک سے تعلق مضبوط کر لو۔ تمہارا نام و نشان تک نہ تھا جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھی، تو مالک نے کتنے کرم تجھ پہ کیے، کتنے فضل تجھ پہ کیے۔ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، برادری، قبیلہ، کنبہ، خاندان، عزت، شہرت، دولت، مالک نے سب کچھ تجھے عطا فرمایا۔ اگر تو اس کا فرما بردار رہے گا تو پھر یہی بات ہے میاں، پھر یہ جہاں بھی تیرا ہے وہ جہاں بھی